اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس کی۔ اب تک ہم نے بات کی تھی کہ جس سے دست اقدس ملاتے، ہاتھ ملاتے تو اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ناظرین کہ کوئی سائل اس دست اقدس سے دروازے پر کوئی آیا تو اس دست اقدس سے محروم نہیں پھیرا گیا، اور کہا کہ یہ وہی دست اقدس ہے کہ جب بیماروں کو اگر مس فرماتے تو جن کے علاج سے اطباء عاجز ہوتے ناظرین، وہاں وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا آپ کے دست اقدس کی برکت سے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ میں سنگریزیں ہوں تو وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، اسی سے چاند دو ٹکڑے ہوا ناظرین، اور اسی دست اقدس کی انگلی مبارک کے اشارے سے جو ہے وہ پانی کے چشمے ابل پڑے، جس سے قافلے کے قافلے سیراب ہوتے۔ اچھا، اب ناظرین، حضرت ابیت بن جمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک داغ تھا جس سے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ایک روز حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کے چہرے پر اپنا دست شفا پھیرا۔ شام نہ ہونے پائی، وہ کہتے ہیں کہ داغ کا نشان ایسا ہٹا کہ گویا کہ چہرے پر کوئی داغ تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھیلی میں ایک گلٹی سی تھی جس کے سبب سے وہ تلوار کا قبضہ اور گھوڑے کی باگ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے اپنی ہتھیلی مبارک سے اس گلٹی کو رگڑا، بس اس کا نشان تک باقی نہ رہا۔ گلٹی تو گلٹی، نشان تک باقی نہ رہا۔ ناظرین، ایک عورت اپنے لڑکے کو آپ کی خدمت اقدس میں لائی اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس کو جنون ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سینے پر اپنا دست اقدس پھیرا، لڑکے کو قے ہوئی اور اس میں سے ایک ناظرین جو ہے وہ کوئی چیز نکل گئی، اور کہتے ہیں کہ فوراً ہی اس بچے کو آرام آ گیا۔ جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا جو ڈیلا تھا وہ رخسار پر آ پڑا اور تجویز ہوئی کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اور انہیں بلا کر اپنے دست مبارک سے اس ڈیلے کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آنکھ فوراً درست ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون سی آنکھ تھی کہ جس کا ڈھیلا جو ہے وہ رخسار پر آ پڑا تھا، کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ اس طرح کئی واقعات ہیں ناظرین کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس کی جو برکتیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن ملحان قیسی کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے، تمام اعضاء پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، مگر چہرہ بدستور تر و تازہ تھا، جوانوں کی طرح تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 75۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔
اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اسے صبراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں صبرا پڑھا جائے گا، اور دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، اور آخر میں علامت وقف ہے۔ اندر دیکھیں 75 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 75 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ قال ایک کلمہ، آ دوسرا، لم تیسرا، اقل چوتھا، لا پانچواں، کا چھٹا، انا ساتواں، لن آٹھواں، تستطیع نواں، مع دسواں، صبرا 11واں۔ کل یہاں پر ناظرین 11 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال لم اقل، حمزہ زبر آ علیحدہ ہے، لم علیحدہ ہے، اقل علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے الم اقل لک۔ یہ اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ قال الم اقل لک، اقل میں لام ساکن، اسے لکا کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، بلکہ الف تو یہاں پر ہے نہیں ہے، تو اقل میں لام کو لکا کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اقل لک۔ یہ لا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لک، اقل لک۔ انا علیحدہ، کا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے انک لن تستطیع۔ لن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تستطیع میں تا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفا ہو تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو اسے اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز دے جا کر گنگنانا۔ لن تستطیع، معی علیحدہ ہے، یا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے معیہ۔ صبراً، یہاں وقف پڑھیں گے تو صبرا پڑھیں گے، با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ را پر دو زبر کی تنوین پر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں وقف پڑھیں گے تو تب بھی را کو پر کر کے ہی پڑھا جائے گا۔ صبراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں صبرا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ آیت نمبر ہے 75۔ اعراب لگاتے ہیں ناظرین۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ ہو گیا آج کا سبق ناظرین، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم کا ضمیر ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور دوسرا اسم ہے صبرا۔ 2 اسماء ہیں اور افعال ہم دیکھتے ہیں۔ قال ایک فعل، اقل دوسرا، تستطیع تیسرا، کل یہاں پر 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حمزہ زبر آ، دوسرا لم، تیسرا لی،
چوتھا انا، پانچواں لن، چھٹا معی، مع، ٹھیک ہے. یہ یا کے ساتھ استعمال ہوا تو معی پڑھا جا رہا ہے ورنہ مع ہوگا. تو آئیے ناظرین ہم لکھتے ہیں. پہلا اسم ہے کا ضمیر. پہلا اسم ہے کا ضمیر، اور دوسرا اس کے ساتھ ہی ناظرین یا ضمیر بھی ہے، معیہ. دوسرا اسم ہے صبرا. دو اسما ہو گئے. اور افعال جو ہیں، پہلا فعل ہے قولا، دوسرا ہے اقل، تیسرا ہے تستطیع، اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے حمزہ زبر آ، دوسرا ہے لم، تیسرا ہے لی، چوتھا ہے انا، پانچواں ہے لن، اور چھٹا ہے مع. اچھا جی، دو اسما، تین افعال، 2 اور 3 5 اور 6 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہیں. اب آ جائیے ناظرین اسما کی جانب. پہلا اسم ہے کا، کاف زبر کا. یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے. تو کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تو کا کے بعد یا ہے. یا واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ناظرین انا کی شکل میں ہوتی ہے. یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری. صبرن کا معنی صبر ہی ہے. صبرن کا معنی صبر ہی ہے، اور یہ مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا. ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، لغوی معنی ہے اپنے آپ کو روکنا. اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے کا نام صبر ہے. اور عام فہم انداز میں ہم یوں کہیں گے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھنا، برداشت کرنا، یہ بھی نافرمانی سے روکنا ہی ہے نا، اسی لیے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے کہا. اور یہاں پر چونکہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف نسبت ہے تو ہم یہ ترجمہ کریں گے انہوں نے فرمایا. انہوں نے کہا یا انہوں نے فرمایا. قول یقول قول، قول اس کا مصدر ہے، اور یہ اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اقل، یہ تھا اقولو، یہ تھا اقولو. فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا. میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا. اب اس میں لم داخل ہو رہا ہے. لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے ناظرین تو آخر کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے، یعنی جزم دیتا ہے. تو آخر اقولو تھا نا، تو آخر ہوا ساکن، تو اقول ہو گیا.
اب واو اور لام دونوں ساکن ہیں، تو عربی میں یہ قاعدہ ہے گرامر کا کہ دو ساکن ایک جگہ جمع ہو تو ایک کو گراتے ہیں، تو واو حرف علت ہے، اس کو ہم نے گرا دیا تو کیا بنا؟ اقل. کیا بنا؟ اقل. یہ تو لم نے جو لفظی تغیر کیا وہ ہے. اب آ جائیے ناظرین، معنوی معنی کے طور پر جو تغیر کرتا ہے، لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ مضارع کو مضارع کے معنی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ اس کو ماضی منفی کے معنی میں لے جاتا ہے. تو لم اقل کا معنی کیا ہوگا کہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر حمزہ زبر آ داخل ہو رہا ہے، تو اب معنی کیا بنے گا؟ الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے. اچھا، اس میں قول یقول قول، اس میں بھی قول جو مصدر ہے تو ناظرین وہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ پہلے گزر چکا ہے اس لیے ہم یہاں شمار نہیں کر رہے. تستطیع، یہ اصل میں تھا تستطیع، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ تو استطاعت رکھتا ہے یا تو استطاعت رکھے گا، یا تو کر سکتا ہے یا تو کر سکے گا. اب تو کے بجائے آپ لگا لیں، آپ استطاعت رکھتے ہیں یا آپ استطاعت رکھیں گے، یا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر لن داخل ہوا ہے. اب جب لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تستطیع، یہ عین پر پیش تھا، تو ناظرین لن کی وجہ سے آخر کو نصب آیا. ٹھیک ہے. لن فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے، تو لن تستطیع ہوا. یہ تو لفظی تغیر ہوا. معنوی تغیر یہ ہے کہ لن فعل مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے. لن تستطیع کا معنی کیا ہوگا؟ ہرگز آپ نہیں کر سکیں گے، ہرگز آپ نہیں کر سکیں گے. استطاع یستطیع، استطاعت، استطاعت اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. حمزہ زبر آ، یہ حرف استفہام ہے، اس کا معنی ہے کیا. لم، اس کا معنی، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں. لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، انا کا بھی یہی معنی ہوتا ہے، بے شک یا تحقیق، اور صورتاً ایک ہی ہے، صرف حمزہ پر زبر اور زیر کا فرق ہے. لیکن دونوں میں ڈفرنس کیا ہے کہ انا درمیانے کلام میں بھی آتا ہے، اور انا جو ہے یہ آغاز کلام میں آتا ہے، کلام کے آغاز میں آتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے لام نون زبر لن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، آخر کو نصب دیتا ہے، اور فعل مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے مع. مع جو ہے یہ معیت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے معیہ، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے میرے ساتھ. اچھا، اب ضمیریں آپ لے لیں، اس کے ساتھ ضمیریں لگاتے رہیں. معہو، اس کے ساتھ، معہما، ان دونوں کے ساتھ، معہم، ان سب کے ساتھ، معہا، اس ایک مؤنث کے ساتھ. ٹھیک ہے. معہما، ان دو مؤنث کے ساتھ، معہن، ان سب مؤنث کے ساتھ. ٹھیک ہے. معکا، تیرے ساتھ، معکما، تم دونوں کے ساتھ، معکم، تم سب کے ساتھ، معکی، ایک مؤنث کے ساتھ، معکما، دو مؤنث کے ساتھ، معکنہ، تم سب مؤنث کے ساتھ. ٹھیک ہے. معیہ، میرے ساتھ، معنا، ہمارے ساتھ. تو اس طرح ضمیریں لگاتے رہیں تو ساتھ کا معنی ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ 2 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں اور 6 حروف ہیں، تو کل ملا کر 11 کلمات ہوئے. ان 11 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں ذرا دیکھیے گا. نمبر 1 صبر، نمبر 2 قال میں قول، نمبر 3 تستطیع میں استطاعت. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم. حمزہ زبر آ، قاف لام، لام پیش قل، اقل. لام زبر لا،
کاف زبر کا، الم اقل لک، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، انکا، لام نون زبر لن، تا سین زبر تس، تا زبر تا، تو یا زیر طی، عین زبر آ، لن تستطیع، انک لن تستطیع، میم زبر ما، عین زیر ای، یا زبر یا، معیہ، صاد با زبر صب، را دو زبر رن، صبرن، معیہ صبرن۔ اب یہاں وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے معیہ صبرا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، انہوں نے کہا یا انہوں نے فرمایا، حمزہ زبر آ، کیا، لم اقل، میں نے نہیں کہا تھا، لا واسطے کا آپ کے، انا تحقیق کا آپ، لن تستطیع ہرگز نہ کر سکیں گے، معی ساتھ، یا میرے، صبرن صبر۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ جو ہمیں تفسیر کرنی ہے تو وہ آیت نمبر 75 کی، یعنی آیت نمبر 75 کی، جس میں کیا فرمایا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ ذرا دیکھیں تو پچھلی آیات کریمہ سے اس آیت کو جو ہے وہ اگر ملائیں تو ناظرین ربط یہ بنتا ہے، واقعہ یہ ہوا تھا کہ جس میں دونوں کے دونوں کشتی میں سوار ہوئے تھے اور کشتی کا تختہ اکھیڑا تھا، تو اس پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ تو جواباً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پر مواخذہ نہ فرمائیں، اس پر میری معذرت قبول کیجئے اور ذرا سا مشن کو آگے بڑھائیے۔ اب دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں جب ناظرین ایک جگہ جا رہے تھے اور ایک لڑکا بچوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے
اسے پکڑا اور اسے یا تو چھری سے ذبح کر دیا یا پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے ایک بے قصور جان کو آپ نے جو ہے وہ مار دیا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ تو اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کرو گے۔ خضر علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں پہلے کلام کی بنسبت لکا کا اضافہ کیا، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قال الم اقل انکا تھا، اقل لکا انکا نہیں تھا، اقل انکا آیت نمبر 72 میں ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، اور یہاں پر اقل کے بعد لکا کا اضافہ ہے۔ اور کلام میں الفاظ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ گویا اس جملے سے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی تاکید کے ساتھ تنبیہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی خواہش تھی، بہت خواہش تھی، اور حصول علم کی بہت شدید حرص تھی، لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ دو بار حضرت خضر علیہ السلام کے مقرر کردہ جو ضابطہ تھا اور ان کی جو نصیحت تھی اس کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، تو وہ بہت نادم ہوئے اور انہوں نے خود یہ پیشکش کی کہ اگر تیسری بار انہوں نے اگر حضرت خضر علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی تو بے شک حضرت خضر علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ نہ رکھیں، اور اس معاملے میں وہ حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت انصاف پسند اور استاذ کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں ناظرین کہ خضر علیہ السلام نے اپنے پہلے جو ہے وہ کلام کی بنسبت اب یہاں پر تھوڑی تاکید یعنی حروف کا اضافہ کیا لکا کا اقل کے بعد، کہ میں نے خاص آپ کو وہاں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میں سے صبر نہیں کر رہے ہیں، اب یہاں پر کیا کہا فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایسا صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر خاص طور پر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت فرمائی، حالانکہ پہلے نسبت نہیں فرمائی تھی، اور یہاں نسبت جو کی تو تاکید زیادہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے بھی مطلب میں نے معذرت کی ہے، پہلے بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے، خلاف ورزی ہو چکی ہے، اب دوسری مرتبہ خلاف ورزی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر بھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو چاہتے تو کہہ فرما سکتے تھے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، لیکن نہیں، یعنی یہاں پر یہ معاملہ یہ تھا کہ آپ سیکھنے کے لیے آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی مرحلے پر غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ جس طرح استاد کا ادب و احترام ہوتا ہے اس کو آپ علیہ السلام نے ملحوظ خاطر رکھا، اور ناظرین و سامعین ملحوظ خاطر رکھ کر یہ کہا کہ جی اب اگلی آیت میں آپ پڑھیں گے، یہ فرمایا کہ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، 2 مرتبہ خلاف ورزی ہو چکی ہے، جانتے تھے کہ اب جو ہے نا معاملہ حد عذر تک پہنچ چکا ہے، تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اب اس کے بعد اگر ہو تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اور بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین یہ آگے آپ پڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سفر تھا، ایک لحاظ سے ناظرین آپ کا تو شوق تھا، رغبت تھی کہ مجھے یہ علم سیکھنا ہے، مجھے ان سے کچھ حاصل کرنا ہے، لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا آسان سفر نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ یعنی ہر مرحلے پر پہلے مرحلے پر بظاہر شریعت کے خلاف عمل دیکھا تو اس پر آپ کو اعتراض کرنا پڑا، جو کہ آپ کے جو ہے وہ منصب کا تقاضا تھا۔ پھر دوسرے مرحلے پر پھر جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے بظاہر شریعت کے خلاف عمل دیکھا تو پھر منصب کا تقاضا تھا کہ آپ منع کریں اور آپ روکیں اور آپ اس پر اعتراض کریں، لیکن وہ خضر علیہ السلام کے معاملے پر خلاف ورزی تھی، تو پہلی مرتبہ انہوں نے تھوڑا سا ہلکے انداز میں بغیر نسبت کے جو ہے وہ آپ نے تنبیہ فرمائی، لیکن دوسری مرتبہ پھر نسبت کے ساتھ تاکید کے ساتھ آپ نے تنبیہ فرمائی۔ ناظرین اس سے ہمیں ایک سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی بظاہر شریعت کے خلاف کام ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس پر فوراً کچھ خیال نہیں کر رہے اور فوراً
آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی جس طریقے سے بھی اعتراض بند پڑا تو انہوں نے فوراً اس پر آواز اٹھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین ہم تو ظاہر ہے کہ یعنی وہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں, تو اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو یہ امت ہے اس پر بھی ظاہر ہے کہ اب نبوت جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل ہو چکی ہے. اب کسی نبی نے نہیں آنا, لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت پر جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے لازم کیا گیا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہوں تو نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا اس فریضے کو اپنے اوپر لازم رکھیں. حدیث پاک میں ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا کہ خاص طور پر کہ یہ آپ دیکھیں کہ تم میں سے کوئی اگر برا کام دیکھے, کسی برائی کو دیکھے, تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے روکے, اپنے ہاتھوں سے روکے. اور ہاتھ سے روکنا ظاہر ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے ہاتھوں سے روکے گا. اور جس طرح حکمران ہے, اب حکمران جو ہے وہ کسی ملک کا ہو, کسی صوبے کا ہو, شہر کا ہو, تو ناظرین وہ اپنے اپنے اعتبار سے حکمران ہے. جو اس کی رعایا ہے اس معاملے میں وہ برائی اپنے ہاتھ سے روکنے پر قادر ہے تو ہاتھ سے روکے گا, یعنی سختی سے روکے گا. کوئی گھر کا سربراہ ہے, جیسے باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے یا باپ کی غیر موجودگی میں بڑا بھائی ہوتا ہے, گھر کا سربراہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے ہاتھوں سے برائی کو روکنے پر قادر ہے تو روکیں گے. دوسرا یہ کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے. اب یہ ظاہر ہے کہ علماء کا کام ہے کہ اپنی زبانوں سے روکتے رہیں. اور اسی طریقے سے اگر یہ بھی اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل میں برا جانے, وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا نہ ہو, وہاں سے گزر جائے, یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. انشاءاللہ اس پر عرض کریں گے ناظرین, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے, اٹھائیے اپنے فون, اسٹائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. ترجمہ, خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ میں کشف بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں زینب مرتضیٰ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. صدق اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آمنہ مصطفیٰ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تستطيع معي صبرا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ ہینا فیصلہ آباد سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
ترجمہ خضر نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین مستمعین، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ ترجمہ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔